خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیمی ایمینول اور پروگرام ناقابل یقین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاسٹر شرجیل صاحب موجود ہیں۔ پاسٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سسٹر۔ پاسٹر صاحب، خدا کے کلام کی خوبصورت باتوں کو ہم روز بروز سیکھتے جا رہے ہیں اور ابھی تو بہت کچھ ہے جس کا بیان آپ کریں گے اور ہم اور سیکھیں گے، اور خدا کا روح ہمیں سکھاتا چلا جاتا ہے، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، سلسلہ ہے مزامیر میں سے سائنسی چیزوں کو، توجیحات کو، اس کے سائنسی پہلوؤں کو دیکھنے کا۔ تو آج ہم 10 زبور دیکھ رہے تھے، اور 10 زبور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ہی خوبصورت دعا کی طرح ایک زبور لکھا گیا، خداوند سے رحم کی اپیل کی جا رہی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سائنسی اصطلاحات کون سی ہو سکتی ہیں یا سائنسی توجیحات کس طرح سے نکلتی ہیں؟ شکریہ سسٹر۔ ہم یقیناً جو ہے مزامیر میں خدا تعالیٰ نے بہت سی اہم باتیں، زندگی کے بہت سے پہلو انسانوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے، انسانوں کے سیکھنے کے لیے رکھے ہیں، جو حضرت داؤد اور دوسرے انبیاء کے وسیلے ہم تک پہنچے ہیں۔ زبور 10 میں ہمیں دہریت کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ صحیح۔ ایتھیزم کو واضح کر دیا گیا ہے کہ ایتھیزم کیا ہے یا اس کی بیس کیا ہے۔ آپ کس طرح سے ایک ایتھیسٹ کو پہچان سکتے ہیں جو دل میں مانتا ہی نہیں کہ خدا ہے، جس کے ذہن، خیال، تصورات میں یہ نہیں ہے کہ خدا موجود ہے۔ صحیح۔ اس چیز کی وضاحت ہمیں زبور 10 میں دی گئی۔ اس کی ڈیفینیشنز، مختلف ڈیفینیشنز، ایک بھی نہیں کئی ڈیفینیشنز اس میں موجود ہیں کہ ہم دہریے کو یا کسی بھی شخص کو جو دہریہ ہے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اس کی آیت نمبر 2 سے ایکچولی شروع ہوتا ہے معاملہ، لیکن تیسری آیت میں واضح طور پر لکھا گیا ہے۔ آپ دوسری آیت میں دیکھیے تو وہاں پر یوں لکھا ہے، شریر کے غرور کے سبب سے غریب کا تندی سے پیچھا کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پہ بتایا گیا، شریر کے بارے میں بات کی گئی، لیکن شریر کہا کسے گیا ہے، شریر ہے کون، وہ آگے تیسری آیت سے اور چوتھی آیت میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، کیونکہ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے۔ درست۔ اور پھر چوتھی آیت میں ہے، شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا، اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو خدا جو ہے وہ موجود ہے، اور اس چیز کا انکار کرنے والا دہریہ ہے۔ درست۔ جو شخص کسی بھی طرح سے اس بات کے بارے میں یا اس زاویے پر یا اس پیمانے پر فٹ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شریر ہے خدا کی نظر میں، خدا کے کلام کی نظر میں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ دہریہ ہے۔ وہ اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا لکھا ہے کہ اس کا خیال سراسر 100%، 100% اس کے خیالات یہ ہیں کہ خدا نہیں ہے، کوئی بھی خدا نہیں، خدا کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور یہ سلسلہ، یہ خاص طور پہ ڈیوڈ ہومے جو ہے وہ ایک فلاسفر ہو گزرے ہیں، تو یہ کچھ 300-400 سال پہلے سے یہ معاملہ زیادہ بڑھا ہے، جب ریزننگ کا دور شروع ہوا، توجیحات اور وجوہات کی بنا پر لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ آپ جو ہے وہ صرف و نحو کو سمجھیں اور دوسری باتیں بیان کرنا شروع کریں کہ اس کا جو ہے وہ وجہ کیا ہے کسی بھی معاملے کی۔ لیکن بہت سے علماء اس طرح سے اٹھ کھڑے ہوئے، بہت سے فلاسفر اور سائنسدان ایسے اٹھے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا موجود نہیں ہے۔ لیکن بہت سے ایسے تھے جو ان سائنسدانوں سے کہیں زیادہ تھے، وہ مسیحی ایمان پر قائم تھے، اور انہوں نے ثبوت دیے اور اپنی کتب لکھی جس میں واضح کر دیا کہ بائبل مقدس سائنس کے خلاف نہیں ہے، اور نہ ہی سائنس بائبل کے خلاف ہے۔ صحیح۔ لوئس پیسچر جو ہے وہ ایک بہت بڑے امیونالوجسٹ ہیں، جس نے 1800 کی صدی میں یا 1800 عیسوی میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا تھا، مائکرو بایولوجی کی بنیاد رکھنے والے اور امیونالوجی کی بنیاد رکھنے والے، یعنی امیون سسٹم کو سمجھنا اور اس کی سائنس، اور مائکرو آرگنزمز کی سائنس جو ہے، یعنی جو خردبینی اجزاء یا کیڑے مکوڑے یا جراثیم ہیں ان کو سمجھنا، ان کی ساری سائنس کی بنیاد رکھنے والے لوئس پیسچر ہیں۔ اور جو ہے وہ پیسچرائزیشن کا میتھڈ، چیزوں کو محفوظ کرنے کا میتھڈ جو تھا وہ لوئس پیسچر نے ڈسکور کیا تھا۔ ٹھیک۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جتنا بھی
قدرتی طور پر سائنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو قدرت میں یا فطرت میں جو سائنس موجود ہے، جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم خالق کے نزدیک تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ زبردست۔ اور سائنس ہمیں، جتنا سائنس کو آپ گہرے طور پر جانیں گے، آپ خدا کے وجود کے اتنے ہی کیا ہیں بہتر گواہ بنتے چلے جائیں گے۔ پاسٹر صاحب کتنی خوبصورت بات ہے۔ یوزلی لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ سائنس پڑھتے جاتے ہیں تو خدا سے شاید ریزننگ کرنے کی وجہ سے تو خدا سے دور ہوتے جاتے ہیں، مگر یہ کتنی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے۔ یہی بیان جو ہے وہ اہم ہے۔ اسی طرح سے آئزک نیوٹن، جو سائنس کی دنیا کا سب سے بڑا نام مانا جاتا ہے، سر آئزک نیوٹن انہیں کہا جاتا ہے، 1600 عیسوی کے زمانے میں وہ موجود تھے۔ انہوں نے یہ کہا، ان کے نام پر جو ہے وہ بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس چلتے ہیں، سائنس جو ہے وہ ریسرچ سینٹرز چلتے ہیں۔ صحیح۔ انہوں نے یہ کہا، وہ ان کی ایک خاص خوبی یہ ہے آئزک نیوٹن کی، وہ دن میں 8 گھنٹے بائبل کی سٹڈی کرتے تھے۔ زبردست۔ اور وہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان، وہ یہ کہتے ہیں، اپنی کتب میں لکھتے ہیں کہ میں نے جب بائبل پڑھی ہے تو سائنس مجھے صحیح طور پر سمجھ میں آئی۔ 12ویں فیل تھے وہ، انٹر میں فیل ہو گئے تھے، لیکن میتھمیٹکس کی ایک کتاب ہے جو BSc میں پڑھائی جاتی ہے، کیلکولس، وہ انہوں نے لکھی تھی۔ زبردست۔ اور انتہائی مشکل میتھمیٹکس اسے گردانا جاتا ہے، وہ انہوں نے لکھی ہے۔ صحیح۔ اور خود 12ویں فیل تھے، اور اکثر کلاس سے انہیں باہر نکال دیا جاتا تھا کہ بھائی انہیں باتوں کی سمجھ نہیں آتی، ٹیچرز انہیں کلاس سے باہر نکال دیتے تھے۔ انٹرسٹنگ۔ تو لیکن وہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان ہیں۔ صحیح۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سائنس کے معاملے میں آپ فزکس کو جتنا زیادہ سمجھیں گے، آپ خدا کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ اپنے تعلیمات، اپنے خیالات اور اپنے نظریات جو انہوں نے پیش کیے ہیں، یا اپنے قوانین جو انہوں نے بنا کر پیش کیے ہیں، وہ کیا ہیں، وہ 100% درست مانے گئے ہیں، اور وہ آج بھی قائم اور دائم ہیں۔ تو پھر ان کی باتوں کو بھی سچ مانا جاتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ درست کہا، کیونکہ کسی بنیاد پر کہا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک، میں نے سائنٹسٹ کی بات کی، ایک فلاسفر بھی تھے وہ اور سائنٹسٹ بھی تھے وہ تھوڑا بہت، ڈیوڈ ہومے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، ہمارے خیالات، جو انسان کے تصورات اور خیالات ہیں، وہی سب سے اعلیٰ اور برتر ہیں، وہی سب سے افضل ہیں۔ جو چیز ہمارے خیالات اور تصورات میں موجود ہے یا آ جاتی ہے، اس چیز کا وجود تو ہو سکتا ہے، ورنہ اس چیز کا وجود ہی نہیں۔ یہ ڈیوڈ ہومے کا کہنا ہے۔ اب اس بات کو ذرا گہرائی سے، باریک بینی سے سوچئے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جس چیز کو ہم تصور میں نہیں لا سکتے، اس چیز کا وجود نہیں، تو مطلب یہ خدا تو ہمارے تصور میں نہیں آتا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمارے تصور میں نہیں آتا، اس وجہ سے خدا کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو ڈیوڈ ہومے نے در حقیقت یہ بات کہی ہے۔ صحیح۔ اس چیز کو پھر اتنا پروموٹ کیا گیا کہ یونیورسٹی سائنس، یعنی یونیورسٹی لیول پر جو سائنس پڑھائی جاتی ہے، وہی پھر کالج لیول میں منتقل ہوئی، وہی پھر اسکول لیول پر منتقل ہوئی۔ تو اس کے ذریعے سائنس میں ثابت کرنا شروع کر دیا گیا، اور فلسفے میں، منطق میں یہ ثابت کرنا شروع کر دیا گیا، لاجک کے ذریعے، کہ جو کچھ انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے، جو تصورات میں آ سکتا ہے، صرف وہی چیز وجود رکھتی ہے، ورنہ اور اس چیز کا وجود ہی نہیں جو ہمارے تصور میں نہیں آتی۔ صحیح۔ تو اس طرح سے یہ گزشتہ 300 سالوں سے تقریباً یہی باتیں سکھائی گئی ہیں اسکولوں اور یونیورسٹی لیول تک۔ بچپن سے جوان ہونے تک جب یہی بات راسخ کروائی جائے گی کتابوں کے ذریعے، اساتذہ کے ذریعے، تو پھر کیا ہوگا، بچے وہی کچھ سیکھیں گے اور ویسی ہی باتوں پر ایمان رکھیں گے۔ اس لیے دنیا میں دہریت کا اضافہ ہوا۔ جیسے جیسے دنیا میں سائنسی اور صنعتی انقلاب آیا، انڈسٹریل ریولوشن آیا، تب سے پھر کیا ہوا، یہی ریزننگ کا دور بھی شروع ہو گیا۔ صحیح۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے کہ آپ جان کر کسی چیز کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا کے وجود کے منکر ہو جائیں۔ ٹھیک۔ اس کے بعد سے، جب سے یہ انقلاب آیا ہے، آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہے، خدا کے خلاف آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں کے خیالات یہ ہیں، بچپن سے ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ تو اور اس کی مثال ہمیں ڈیفینیشن یہاں پر بتائی گئی 3 آیت سے 4 آیت میں۔ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے، پہلی ڈیفینیشن یہ ہے۔ پھر دوسری کیا ہے، وہ اپنے تکبر میں کہتا ہے، یعنی وہ متکبر ہے، وہ گھمنڈی ہے،
مغرور ہے. تو جب گھمنڈ ہوتا ہے کسی چیز کا تو آپ کسی کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب آپ سے کوئی بہتر نہیں ہے، جب آپ سے کوئی بڑا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، آپ خدا کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. بالکل ٹھیک ہے. اب چاہے وہ ہو یا نہ ہو آپ اس کو اس سے کوئی سمجھتے فرق نہیں ہی پڑتا. درست. تو پھر وہ گھمنڈ جو ہے وہ ایک غلاف کی طرح آپ کے خیالات کو کور کر لے گا. ٹھیک ہے. آپ کے دل میں کوئی بھی تصور آنے سے پہلے آپ کا گھمنڈ اس کو دبا دے گا. صحیح. تو آپ کی وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو اس کی منطق سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اس لیے لکھا گیا اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں، کہ خدا وجود ہی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. اسی کے باعث دنیا میں اشتراکیت، دنیا میں نازیزم اور دنیا میں جو ایتھیزم ہے یہ بڑھا ہے. کامونزم اور ایتھیزم اور یہ نازیزم، یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں ازم بڑھے ہیں. اور بھی کئی طرح کے ازم موجود ہیں اور بھی کئی طرح کے نظریات ہیں. لیکن اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا ہے کہ شرارت بڑھی ہے. اس کو شریر کہا گیا ہے، ایتھیزم کو. اب وہ مورلی اچھا ہو سکتا ہے، سائنٹسٹ اچھے بھی ہیں، لوگ بھی اخلاقیات کے پابند ہیں بہت سے ممالک میں. صحیح. اب میں اس کی مثال جاپان سے دیتا ہوں آپ کو. جی. جاپان میں دنیا میں یعنی کہ اخلاقیات جو ہے وہ صرف ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، ایتھکس موسٹلی. اور وہاں پر ان کو پریکٹیکلی سکھایا جاتا ہے. وہ بچپن سے ان کو پریکٹیکلی سکھاتے ہیں اسکول میں. بچوں کو اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے. امیزنگ ہے. جی ٹھیک ہے. اب ان کو ہم کون سی اچھائی کا سبق سکھائیں؟ ایک سوچنے والی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز وہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کے ہیرے موتی جواہرات سونا چاندی کوئی بھی روپیہ پیسہ 10 لاکھ کروڑ روپیہ کچھ بھی ہو، آپ کا وہ گم ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کے بیگ بھرے ہوئے ہوں سونے سے یا کچھ بھی ہو، وہ آپ کا جی فرض کیجئے شاپنگ مال میں گم ہو گیا، آپ غلطی سے بھول گئے. ٹھیک ہے. 3 گھنٹے کے بعد آپ کسی بھی قریبی پولیس اسٹیشن چلے جائیے، آپ کو وہ چیز آپ کی مل جائے گی. آپ پہچان بتائیے، آپ کو وہ چیز مل جائے گی. ونڈرفل. یعنی کوئی چیز اسے جو ہے وہ آپ کی ہے یا کسی کی بھی ہے تو دوسرا اس پر اپنا حق نہیں جمائے گا. تو اب ان کو اخلاقیات کا درس ہم کیا دیں؟ لیکن وہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ وہاں پر پچھلے 2 سالوں میں 5,000 خودکشیاں بھی ہوئی ہیں. 2 سالوں میں 5,000 خودکشیاں. جی یہ چیز جو ہے بالکل انتہا تک بات چلی گئی ہے. اور موسٹلی وہ نوجوان لوگ ہیں جن کی خودکشیاں ہیں. ٹھیک ہے. وہ صرف کیا ہے، سٹریس کے باعث. اپنے سے کوئی بڑا نہیں ہے جس کے سامنے وہ اپنے دل کا حال کھول دیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑی کمزوری ہے انسان کی کہ وہ اپنے دل کا حال بڑے کو بیان کرنا چاہتا ہے. ہر کوئی ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جب آپ سے کوئی بڑا نہیں، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اور جاپان میں ہر شخص تقریباً وہ لکھ پتی ہے. ہر شخص، لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ لکھ پتی ہے. کوئی بھی شخص وہاں پر غریب نہیں ہے. وہ انتہائی بہترین قسم کی جو ہے وہ فیسلٹیز وہاں پر موجود ہیں. دنیا کی بہترین فیسلٹیز وہاں موجود ہیں. ان کے واش رومز، ایون کے واش روم میں جو کموڈ یوز کیے جاتے ہیں وہ بھی الیکٹرانک اور ٹچ سسٹم والے. مطلب وہ انتہائی ترقی کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا ہے، وہ خدا کو نہیں مانتے، کسی خدا کو نہیں مانتے. تو یہ خودکشیاں وہاں موجود ہیں. اپنے سے بڑا کوئی نہیں ہے ان کے سامنے. اور اس کے علاوہ بھی ان میں کیا ہے، ذہنی بیماریاں بہت ہوتی ہیں. سبب یہی ہے کہ اپنے دل کا بوجھ کسی کے سامنے بیان نہیں کر پاتے، وہ متکبر ہیں. پاسٹر صاحب جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے تو بار بار ذہن میں میرے بھی آ رہا تھا، آڈینس کے بھی ذہن میں آ رہا ہوگا کہ پھر ہم تو بہت بلیسڈ ہوئے، خدا کے سامنے رو بھی لیتے ہیں، خوش بھی ہو لیتے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. اپنے دل کا سارا بوجھ اگر ہمارے پاس کوئی دوست نہ ہو، خدا کے سامنے انڈیل دیتے ہیں. تو وہی کتھارسس آرام سے بہت زبردست طریقے سے ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بلیسنگ ہے. بالکل جو ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور ہم ہر وقت اڑتے رہتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ خودکشی کے مقام تک تو نہیں ہے. بالکل جو ہے وہ داؤد نبی یہ بھی تو کہتا ہے کہ شریر کے خیموں میں حکومت کرنے سے بہتر ہے کہ میں خدا کے گھر میں جوتیاں سیدھی کروں. آمین.
یہ ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہے ایک شخص جو پورے ملک کا بادشاہ ہے، لاکھوں لوگ اس کے ماتحت ہیں یا اس کی رعایا ہیں، جو اس کے ایک بات کے یا ایک حکم کے منتظر ہیں، اس پر جان نثار کرنے کو تیار ہے، ٹھیک ہے، اس سے پیار بھی کرتے ہیں، اس کی عزت بھی کرتے ہیں، ہر ایک چیز سہولت اس کے لیے موجود ہے. دوسرے کئی ممالک کے لوگ اس کی جو ہے وہ عزت افزائی کرتے ہیں. تو اب یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ شریر کے خیموں میں، اسی شریر کے خیموں میں بسیرا کرنے سے بہتر ہے یا حکومت کرنے سے بہتر ہے میں خدا کے گھر میں جوتیوں کو سیدھا کر لوں یا دربان ہو جاؤں. مطلب یہ یعنی ایکسٹریم اور جو ہے پیراڈائم شفٹ کی بات وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک مکمل جو ہے وہ 0 ڈگری سے 180 ڈگری تک وہ ڈفرنس بتا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے وہ یہی باتیں ہیں اس کے ذہن میں. تو وہ یہاں پر بھی وہ یہی بیان کر رہا ہے. خدا کا روح اسے یہ بتا چکا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ہمارے لیے بھی یہاں پر یہ ہے کہ اب ایک چیز اس میں ڈیفینیشن میں یہ بتا دیا گیا کہ وہ تکبر کرتے ہیں. ان کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں. تو تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے دنیا میں دیکھیں کہ کتنی تباہی ہوئی ہے. یعنی نازیزم یہ تکبر کا نتیجہ ہے، گھمنڈ کا نتیجہ ہے. تو کیا نتائج نکلے ہیں اس کے؟ دنیا 2 جو ہے وہ عالمی جنگوں کا سامنا کر چکی ہے. کروڑوں افراد اس دنیا سے رخصت ہوئے انہی جنگوں کے نتیجے میں. اور آج بھی ان جنگوں کے بعد آج بھی تلخی بہت ساری جگہوں پر موجود ہے. اس کے بعد کیا ہے، یعنی جاپان کی بات کی جائے تو ادھر ہی ناگاساکی اور ہیروشیما ہے جہاں پر ایٹم بم گرائے گئے تھے. درست. یعنی ان کے اثرات ابھی تک وہاں موجود ہیں. درست ہے. اور اس کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کو کیا ہے بہتر کبھی نہیں سمجھا ایک دوسرے کو. اور کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے بہتر سمجھو، یعنی اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھو. اس کا مطلب یہ ہے. تو یہاں پر بھی وہ شخص، وہ شریر، وہ کیا ہے، وہ متکبر ہے. اس کا تصور ہے کہ خدا موجود نہیں، کوئی ججمنٹ نہیں ہوگی، کسی بھی طرح کی عدالت نہیں ہو سکتی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انسان ہی انسان کو پیدا کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں. ہم کیا ہیں، ایک سسٹم کے تحت، خود کار آٹومیٹک سسٹم کے تحت اس دنیا میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اس دنیا سے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، یعنی کیمسٹری کا ایک رول ہے، ٹھیک ہے، کہ ماس آف ریئیکٹنٹس از آلویز ایکول ٹو دا ماس آف پروڈکٹس. یعنی کہ جو تعامل ہوتا ہے، کیمیکل ریئیکشن ہے، اس میں جو متعاملات ہیں وہ کیا ہیں، وہ آپ کے حاصلات کے برابر ہوتے ہیں، ان کا وزن ہمیشہ برابر ہوتا ہے. تو اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ماں باپ کے وسیلے کیمیکل ریئیکشن کا ہی تو نتیجہ ہے. تو اس کے باعث ہم کیا ہیں، وہ زمین کی مٹی جو ہے وہ ہم لیتے ہیں، تو ہم دنیا میں انسانوں کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو وہی مٹی واپس زمین میں چلی جاتی ہے. تو یعنی کہ وہ مٹی جہاں سے نکلی تھی اتنی ہی پوری واپس ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس وجہ سے کوئی بھی خدا موجود نہیں ہے، یہ خودکار سسٹم ہے جو خود بخود چل رہا ہے. صحیح. تو اب اس کا جواب جو ہے وہ ان کو ہم بعد میں دیں گے ضرور، جو ہے وہ کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ اس چیز کو سٹارٹ آپ نے کہاں سے لیا تھا. درست. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب اس کے بعد یہ ہے، اگر ہم آگے بڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ اس کی راہیں ہمیشہ استوار ہیں. جب اس کا تصور یہ ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ ٹھیک راہ پر چل رہا ہے، تو اس نے تو یہی کہنا ہے کہ اس کی راہیں استوار ہیں. صحیح. تو یہ سائنٹیفک جو ہے وہ لاجک ہمارے پاس بہت بڑی موجود ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دل کے خیالات کو خود جو ہے وہ متعین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی انسان اپنی مرضی کا مالک ہے. ہم اپنی ول کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ کسی کو بھی دیکھیں جو بیمار ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو نارمل انسان ہیں میں ان سب کی بات کر رہا ہوں کہ ہر انسان اپنی مرضی کا مالک ہے. وہ چاہے تو وہ صحیح کام کرے اور وہ چاہے تو غلط کام کرے. ٹھیک ہے. بھلے ہم مختلف رسموں میں، مختلف رواجوں میں، مختلف تہذیب و تمدن میں بندھے ہوئے ہیں، بے شک ہے ہماری ثقافت فرق ہے، لیکن ہم اپنی مرضی سے اچھائی اور برائی کا چناؤ کر سکتے ہیں. یعنی ہم نے اگر سفید لباس پہننا ہے تو ہم اپنی مرضی سے پہن رہے ہیں نا. بالکل ٹھیک. اگر سیاہ پہننا ہے تو ہم اپنی مرضی سے پہن رہے ہیں. جی صحیح. درست. اور اگر ہم اس میں سے جو ہے وہ سیاہ اور سفید کو مکس کر کے پہننا چاہتے ہیں، وہ بھی ہماری مرضی. جی. تو یہی چیز ہماری مرضی کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کیا پہن رہے ہیں، اور آخری وقت میں ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم اچھائی اور برائی میں فرق بھی کر سکتے ہیں.
یعنی چھوٹے بچے سے بھی کہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی انگلی کاٹ کے پھینک دو، دوبارہ اگ جائے گی، کیا مانے گا؟ نہیں مانے گا. اسے پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. تو مرضی کا مالک ہے وہ، اسے پتا ہے کہ میں نے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا. تو یہ ریزننگ اس کے اندر موجود ہے، لیکن اسے علم ہے کہ میں نے صحیح چناؤ کرنا ہے اور غلط نہیں چننا. لیکن ہم جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں تو جو کچھ ہم نے اپنی تعلیمات میں سیکھا ہوگا، ہم نے شرارت سیکھی ہے، ہم نے تکبر سیکھا ہے، تو پھر ہم کیا ہے شرارت کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے. جب دوسروں کو اپنے سے کمتر جانیں گے تو پھر کیا ہے ہم شریر ہیں، ہم ایتھیسٹ ہیں خدا کی نظر میں، ہم دہریے ہو جاتے ہیں، خدا کے وجود کے منکر ہو جاتے ہیں. زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں یا پہلو پر ہم کیا ہیں تکبر کرتے ہیں. ہم سب انسان اس جو ہے وہ پیمانے سے گزرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہوتا ہے، پرکھنا ہوتا ہے، اور اس کی کئی خوبیاں ہیں یہاں پر موجود. وہ لکھا ہے کہ تیرے احکام اس کی نظر سے بعید و بلند ہیں. خدا تعالیٰ کے احکامات یا اس کے کلام کو تو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ اس کی نظر میں یہ کوئی بڑی ویلیو یا وقت رکھنے والی بک ہی نہیں ہے. تو بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے، ازلی اور ابدی کلام ہے، جو مستند ہے، کسوٹی ہے دنیا کی ہر ایک معاملے کے سمجھنے کے لیے، وہ کیا ہے اس کی نظر میں یہ ایک عام کتاب ہے. اس کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. صحیح. وہ اس کے خیالات میں بلند ہے، وہ اپنے سب مخالفوں پر پھنکارتا ہے. جب آپ تکبر کریں گے تو آپ کسی کو اچھا نہیں سمجھیں گے تو لوگ آپ کے مخالف ہوں گے. بالکل ٹھیک. سیدھی سی یہ جو ہے وہ فلسفی ہے. تو لوگ آپ کے مخالف ہوں گے تو آپ ان پر پھنکاریں گے. یہ اس کے بارے میں کہا گیا، شریر کے بارے میں، ایتھیسٹ کے بارے میں. ایتھیزم، نازیزم اور کمیونزم، یعنی اشتراکیت، نازیزم اور ساتھ میں یہ دہریت، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یہ ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنے دل میں کہتا ہے میں جنبش کھانے کا نہیں، یعنی کہ میں ہمیشہ قائم رہوں گا. اور آگے یہی ہے، پشت در پشت مجھ پر کبھی مصیبت نہ آئے گی. اپنے آپ کو اس نے امورٹل تصور کر لیا ہے، لا فانی تصور کر لیا ہے کہ میں کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ کے لیے قائم رہوں گا اس دنیا میں. پشت در پشت، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں لا فانی کون ہے؟ ہاں جی بالکل، وہ تو خدا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو کیا مان لیا ہے؟ خدا مان لیا. بے شک. تو جب وہ متکبر ہے تو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے. تو دنیا میں آج دیکھیں لوگوں کا حق مارا جاتا ہے تکبر کے باعث. درست. لوگوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے، غربت کی چکی میں دھکیلا جاتا ہے تکبر کے باعث. لوگوں کو پیسا جاتا ہے، لوگوں سے زبردستی کام لیا جاتا ہے تکبر کے باعث. تو ایسے لوگ خدا بنے بیٹھے ہیں، ان کی نظر میں کوئی خدا نہیں. اس کے احکامات، اس کا کلام ان کی نظر میں بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ وضاحت دی گئی ہے ہمیں یہاں پر. اور ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ مجھے معلوم ہے جو کہ خدا کا ایک ممسوح فرشتہ تھا، کروبی تھا. اس کے دل میں گھمنڈ سمایا تھا. صحیح. یسایہ 14ویں باب میں لکھا ہے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا اور تو اپنے مقام سے گر گیا. صحیح. تو ممسوح کروبی تھا جو سایہ افگن تھا. حزقیل 28 باب میں یہ لکھا ہے. بالکل ٹھیک. اور تیری سب راہیں کامل تھیں، یہ بھی لکھا ہے، پر تیرے دل میں گھمنڈ سمایا. تو یہ چیز جو ہے وہ یعنی ہمیں اپنی خوبیوں پر ہمیں تکبر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں. نہ اپنی صلاحیت پر، نہ اپنی دولت، نہ عزت، نہ جائیداد، نہ اپنے حسن و جمال پر کسی چیز پر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں. ہم کچھ بھی نہیں. یعنی اگر پانی پیتے ہوئے پانی کا ایک قطرہ اگر سانس کی نالی میں اٹک جائے تو وہ کانچ کے ٹکڑے کی طرح ہمارے جو ہے وہ جان نکال سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہی ہمیں کیا ہے اس دنیا سے جو ہے 1 منٹ میں رخصت کر سکتا ہے. تو ہماری سائنس، ہماری طاقت، ہماری سمجھ، ہماری عقل، ہماری دانائی، ہماری حکمت، ہمارا حسن و جمال، ہمارا روپیہ، ہمارا پیسہ، ہمارا سٹیٹس، ہمارا رتبہ، ہمارے زمین جائیداد، کچھ بھی ہمارے کام نہیں آ سکتے. کام نہیں آئے گا. وہاں پر صرف خدا یاد آئے گا جو بچانے کی اور ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے.
بالکل ٹھیک. تو یہاں پر بھی یہی ہے، اس کا منہ لعنت و دغا اور ظلم سے پر ہے. دیکھ لیجئے دنیا میں گالیاں اور ظلم اور بربریت اور لعنت ملامت بہت ہے. ضروری نہیں کہ آپ اچھے اخلاقیات کے ماہر ہونے کے باوجود یا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اچھے معاشرے میں پلیں تو آپ کے اندر برائی موجود نہیں ہے. برائی ہے، آپ کا دل تکبر سے بھرا ہو سکتا ہے. اور آگے اور بھی لکھا ہے، وہ دیہات کی کمی گاہوں میں بیٹھتا ہے، پوشیدہ مقاموں میں بے گناہ کو قتل کرتا ہے. جو ہے بہت ظلم و بربریت ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. بازو کاٹ رہے ہیں، جو ہے زندہ انسانوں کے گردنیں کاٹ رہے ہیں ایسے جو ہے بھیڑ بکریوں کی طرح. تو وہ کیا ہے؟ گھمنڈ ہے. غریب کے پکڑنے کو گھات لگائے رہتا ہے، غریب کو جال میں پھنسا کر پکڑ لیتا ہے، اور بےکس اس کے پہلوانوں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں. وہ اپنے دل میں کہتا ہے خدا بھول گیا، وہ اپنا منہ چھپاتا ہے، وہ ہرگز نہیں دیکھے گا. یعنی اور کیا اس سے جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے؟ یعنی ہمیں زندگی کے تمام پہلوؤں میں جو حالات اس وقت دنیا میں ہیں، دنیا اس وقت ورس کنڈیشن میں ہے، دنیا انتہائی برے حالات سے نبرو آزما ہے اور گزر رہی ہے. تو وہ کس وجہ سے ہے؟ شرارت کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر. انسان کے دل میں بھی گھمنڈ سمایا ہے. انسان شریر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ایتھیسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، خدا کے منکر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور بچے بھی یہی سیکھ رہے ہیں. ہم اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں بچوں کو خود شریر بنا رہے ہیں، گھمنڈی بنا رہے ہیں. لکھا ہے خدا پھر کیا کرے گا کہ وہ شریر کا بازو توڑ دے گا. خداوند عبدالآباد بادشاہ ہے، قومیں اس کے ملک میں سے نابود ہوں گی. تو خدا شریر کا بازو توڑ ڈالے گا، خدا شرارت کو ختم کر ڈالے گا. یعنی اس کی قوت کا جو سامان ہے وہ ختم کر دے گا. درست. خدا اس کے منصوبوں کو فیل کر دے گا. تو آخر کار شرارت ختم ہو جاتی ہے. نہ اس عدالت میں وہ قائم رہ سکتے ہیں، زمینی عدالت میں، اور نہ ہی آسمانی آخری عدالت میں. کوئی بھی وہاں پر قائم نہیں رہ پائے گا. بالکل ٹھیک. تو ہمیں اپنے اچھے خیالات کو، سب چیزوں کو وہ ضرور جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے، لیکن اپنے سے بڑا ماننا ہے خدا تعالیٰ کی ذات کو. آمین. بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ کا. تھینک یو. خدا کا شکر ہو کہ وہ اپنے لوگوں کی روز بروز تربیت کرتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، انسان مختلف کیفیات میں سے گزرتا ہے. وہ تکبر بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل شریر بنا لیتا ہے. سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو شریر، یعنی کیا بالکل خدا کے منکر بنانے والے ہیں، یا ہم اپنی روش پہ باز آئیں گے. سوچتے رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.